نہال ہاشمی صاحب، بجٹ بھی پاس ہو گیا صاحب، اب تک کیا کریں گے؟ یعنی لوگ تو آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ نے بار بار وعدہ کیا اور پھر کہا کہ بجٹ پھر اپنے ہی وزن سے گریں گے، پھر آپ کو جہانگیر ترین کے اندر فرشتے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد آپ کو لگا کہ آپ لوگ روک لیں گے. تو سر بجٹ بھی ہو گیا، اب اور کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے اس کا بھی جواب دوں گا، اور جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی بہت مناسب آپ کے حوالے سے بات تھی، جس میں آپ نے کہا کہ بڑے دھڑلے سے بات کی ہے، انٹرویو دیا ہے. کل بھی ایک انٹرویو ہوا تھا بالا کوٹ کے پی میں، کاش اسے بھی نشر کر دیا جاتا. جو صحافیوں نے اس بریفنگ میں سوالات کیے تھے، کاش وہ ہو جاتا تو ہمیں دھڑلہ گیری کا پتہ چل جاتا وداؤٹ سینسر. پھر آپ نے کہا، انہوں نے کہا چائنا کا ماڈل. آپ پلیز قوم کو بتائیں. تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ بھائی یہ چائنا کا ماڈل پاکستان میں چلے گا یا ریاست مدینہ کا ماڈل چلے گا؟ کیونکہ ہر روز آپ جب یو ٹرن کر لیتے ہیں رول ماڈل پہ، آئیڈیالوجی پہ، تو پھر پوچھنا ہمارے قوم کا ایز اے نمائندہ، ایز اے عام ادنا سا چھوٹا سا سیاسی ورکر جو گلی محلے میں رہتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ جناب یہ ریاست مدینہ ہے یا ریاست پیپلز ریپبلک آف چائنا. ہمیں ایک رستے پہ ڈال دیں، ہمیں دو سلیبس پہ تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. وہ دونوں سلیبس ایک دوسروں سے بہت مختلف ہے، اس کے اوپر نہیں جا. جہاں تک رہ گیا بجٹ کا، نہیں اس کے اوپر کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں سر اس کے اوپر جائیں نا، اس کے اوپر جائیں نا. ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا بتائیں نا، کیا ہوتا تھا؟ جی، ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوتا تھا، آج والی جعلی، جس طرح سے وہ جعلی صادق اور امین ہے، نہیں چائنا کے ساتھ کمپیریزن کریں. جعلی ریاست مدینہ سر چائنا کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے آپ نے ریاست مدینہ کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کا نظام کچھ اور ہے، ریاست مدینہ کا کچھ اور تھا. ارے آپ ذرا پلیز بولنے تو دینا، تو آپ سن تو لینا حضور. وہ یہ کہ میرے ابھی علم میں آیا ہے کہ اس موجودہ ریاست مدینہ نے، اور وہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن بھی ہے، لسبیلا پہ 3 شراب کی فیکٹریاں لگانے کی اجازت دے دی ہے. تو ریاست مدینہ میں کون سی شراب کی فیکٹریاں لگائی جاتی تھی یہ مجھے بتا دیں بہت جلدی سے، تاکہ میں بھی ذرا وہ ہو سکوں کہ جناب ریاست مدینہ. پھر ریاست مدینہ کے جو امیر تھے خلیفۃ نہال بھائی آپ نے کچھ اور کہا تھا. نہال بھائی میری جو اجرت ہوگی وہ 2 روپے وہ مزدور کی اجرت ہوگی. آپ نے کچھ اور کہا، مگر یہاں تو اس بجٹ میں آپ اپنا پوائنٹ بھول گئے ہیں. ہاؤس اور پرائم منسٹر کا تنخواہ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے؟ بھائی آپ نے کچھ کہا، آپ بھول گئے. تنخواہ میں کیا اضافہ ہوا آپ کو معلوم ہے؟ نہال بھائی آپ نے کہا ریاست مدینہ کے خلیفہ کا جو تنخواہ ہوتا تھا وہ ریاست مدینہ کے مزدور جتنا ہوتا تھا. تو کیا عمران خان صاحب اپنی تنخواہ پاکستان کے ایک مزدور جتنا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کر رہے نا، غلط کر رہے ہیں. نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ تو میں تو تب تک نہیں مانوں گا جب تک کہ ریاست مدینہ جیسا نہیں ہوگا. دیکھیں ہم تو تسلیم تب کریں گے جب ریاست مدینہ بن جائے گی. میں بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا ریاست مدینہ. میں نے کب کہا ایک منٹ او یار نہال صاحب خدا کا نام لیں یار، یہ ہاتھ جڑے بھائی آپ کے سامنے. او نہال صاحب خدا کا نام لیں یار. آپ کو نہال بھائی کہہ رہا ہوں میں، آپ کو تو آپ آ رہے ہیں بھائی بات سنیں. کبھی آپ پی ٹی وی کہتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں میں نے ریاست مدینہ کا انٹرو نکال کے دوبارہ سناؤں آپ کو میرے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے بھائی شاید. کب کہا ریاست مدینہ؟ بھائی کب کہا ریاست مدینہ؟ کب کہا میں نے؟ میں آپ سے یہی نہال بھائی میں نے کب کہا ریاست مدینہ؟ نہیں کہا تو چائنا ماڈل تو کہا نا. اور یار مجھے یہ بتائیں میں نے کب کہا؟ میں نے کب کہا ریاست مدینہ؟ تو کہہ دیا نا میرے. ہاں میں نے آپ سے یہ کہا کہ چائنا کا ماڈل میں نے کہا دیا نا. میں نے آپ سے چلیں ایک منٹ بھائی سوال تو پوچھنا ہے، سوال تو سن لینا بھائی، سوال تو پوچھ سکتا ہوں. او بھائی نہال بھائی سوال یار سوال تو سن لیں یار. نہال بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار بھائی جان، کیا ہو گیا؟ ہم پہلی دفعہ شو کر رہے ہیں آپس میں. آپ نے کہا کہ یا تو ریاست مدینہ چلے گی یا اس ملک میں چائنا کا ماڈل چلے گا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد کیسے ہیں. دیکھیے میں جو جانتا ہوں نا جتنا بنے، کیونکہ یہ تو ریاست مدینہ پاکستان میں نہیں بن پائی ابھی تک، جب بنے گی تب اناؤنس بھی ہو جائے گی، ابھی تو نہیں بن پائی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں ریاست مدینہ کی جن کو اغیار نے اپنا لیا اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا. انہوں نے کرپٹ لوگوں کو سزا دی، انہوں نے لا کو انفورس کیا، انہوں نے اپنی طاقت کو صحیح سمت میں استعمال کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا. اب چاہے یہ کام چائنا میں ہو، چاہے یہ کام نیوزی لینڈ میں ہو، چاہے یہ کام دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پہ اسلام نہیں ہے، لیکن وہ اصول ریاست مدینہ کے ہیں. یہ مجھے بھی اور آپ تسلیم کرنا پڑے گا. تو ہم
चिल्लाने से या शोर मचाने से बेहतर है मेरे ख्याल में लॉजिक के ऊपर बात करें। बजट भी पास हो गया, फाइनेंस बिल 2021 पास हो गया। ये हुकूमत को गिराना था। अपोजिशन ने 2019 में फजल रहमान साहब बहुत लाओ लश्कर के साथ आए थे, बड़ा जोर लगा कर आए थे, नहीं गिरी। 2020 में गिराना था, फिर नहीं गिरी। दिसंबर 2020, नवंबर 2020 का पहले टाइम आया, नहीं गिरी। दिसंबर 2020 का दोबारा टाइम आया, डेडलाइन दी गई, नहीं गिरी। 31 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन इमरान खान को दे दी, छोड़ के चले जाओ नहीं तो जीना आराम कर देंगे, नहीं गिरी। और उसके बाद अब ये कहा गया था कि ये बजट, ये अपने बोझ से ये हुकूमत गिर जाएगी और ये बजट पास नहीं करवा पाएगी। बजट भी पास हो गया। अब अपोजिशन का क्या कहना है और क्या कहेगी ये अपोजिशन से पूछेंगे, लेकिन पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराऊं। और इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और ये बड़ा अहम इंटरव्यू है जो उन्होंने चीन को दिया। चीन की एक सीनियर सहाफ़ी हैं और उनका स्टेट एफिलिएटेड टेलीविज़न है CGTN। ये जो टेलीविज़न है स्टेट एफिलिएटेड, इसकी एक लिu जिंग एक सहाफ़ी हैं, बहुत पुरानी चाइना की। उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया। उसकी कुछ चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। लगभग 4.25 मिनट का इंटरव्यू सामने आया और उसके अलावा खातून का एक ट्वीट है वो भी सामने आया। इमरान खान साहब ने उस ट्वीट में जो खातून ने बताया कि इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि चाइना का मॉडल बहुत कमाल है और चाइना की गवर्नेंस का मॉडल बहुत शानदार है और चाइना ने उन मुल्कों से बेहतर काम किया है जहां पे डेमोक्रेसी है और जहां पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ वोटिंग होती है और वोटों के जरिए, इलेक्शन के जरिए से मुंतखब हुकूमतें आती हैं जमहूरियत के साथ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनसे बेहतर चाइना ने काम किया और दो चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे कहा कि एक तो मेरिट और दूसरा उन्होंने कहा एहतसाब। अब चीन वाला एहतसाब बड़ा खौफनाक है, उस एहतसाब का पाकिस्तान में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जहां लोगों की टांगें जिनवनली कांपती हैं उस एहतसाब के नाम से, क्योंकि पाकिस्तान का लूला लंगड़ा इंसाफ और एहतसाब का वो निज़ाम जो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है माफियाज को, वो सिस्टम जो खुद एक बहुत कमज़ोर सिस्टम है, वो सिस्टम जिसमें एहतसाब का कोई ख्वाब भी शायद नहीं देख सकता, उसने अगर हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं तो फिर चाइना वाला सिस्टम अगर यहाँ पे आता है तो वो क्या कर पाएगा। उसके लिए डिटेल इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ेगा कि खान साहब ने और क्या कहा। लेकिन अमेरिका को एक बड़ा क्लियर पैगाम दिया और चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के मामले के ऊपर अगर कोई इबहाम कहीं किसी के दिमाग में था तो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसको दूर किया है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान पे एक दबाव है अमेरिका और मगरबी ताकतों की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक साइड चूज करे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। पाकिस्तान को सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, यूरोप, अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी। जबकि चाइना और पाकिस्तान आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि हर इंटरनेशनल फोरम पे, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में दोनों हमेशा एक साथ खड़े हुए हैं। एक दूसरे का साथ देने की एक लंबी तारीख है। और फिर इस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे हुकूमतें इन ताल्लुकात को ज़्यादा या कम नहीं कर सकती, ये लोगों के दिलों के ताल्लुकात हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। बहरहाल ये इंटरव्यू बहुत क्लैरिटी लेकर आएगा, डिटेल में जब सामने आएगा तो फिर इस पर ज़रूर बात करेंगे।